حضور بنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا، آخری خطبۃ الوداع، تو اس میں کہا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن اور دوسری میری سنت۔ اور دوسری جگہ انہوں نے یہ پڑھا ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ کون سا صحیح موضوع ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ دونوں احادیث صحیح ہیں، دونوں صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دونوں فرمان ہیں، دونوں حدیث ہیں اور دونوں بجا، کوئی بھی غلط نہیں ہے معاذ اللہ، اور کوئی بات بھی موضوع نہیں ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس کی تطبیق کیا ہوگی، مفہوم کیا نکلا۔ ایک جگہ فرمایا قرآن اور سنت چھوڑی جا رہا ہوں، ایک جگہ فرمایا قرآن اور اپنی اہل بیت کو، ایک جگہ فرمایا قرآن اور اپنی اطرت کو۔ سوال یہ ہوا کہ اس کنسیپٹ کو ہم اس کے اندر کنسیلیشن کیسے کریں گے، یہ سوال ہے۔ دیکھیے، ان میں کانفلکٹ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ بیان فرماتے تو ہم تک تو حدیث پہنچی نا، آپ کے کلمات مبارکہ پہنچے، مگر آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ موقع، محل، سامعین اور حاضرین کی نفسیات، ان کی ضرورت اور سچویشن کے مطابق حضور علیہ السلام کلام فرما کے رہنمائی فرماتے تھے۔ میں اس مسئلے کو، اس بات کو ایک مثال سے واضح کروں گا۔ ایگزیکٹلی جیسے آپ نے یہ پوچھا کہ ایک مقام پر فرمایا کتاب اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سسٹم دے رہے تھے کہ میرے بعد میری امت کے لیے سسٹم آف لائف کے سورسز کیا ہوں گے، واٹ وڈ بی دی سورسز آف دیئر گائیڈنس، رہنمائی کے ماخذ کیا ہوں گے، مصادر کیا ہوں گے شریعت کے۔ تمہیں اپنا اسلام، شریعت کا نظام کن چیزوں پر استوار کرنا ہوگا، قائم کرنا ہوگا۔ لہذا سسٹم دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن اور سنت کو اگر تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ کسی اور موقع پر فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ موقع کا تقاضا تھا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت سے محبت کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ حدیث کا ایک طویل مضمون ہے، طویل مضمون، اس میں حضور علیہ السلام نے اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی سوچیں ہیں، کبھی کبھی دائیں بائیں ہو جاتی، تو کبھی کبھار سوچ آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا صرف ایک جذباتی تعلق، بے حضور کے رشتہ دار ہیں، اس رشتہ داری کا جذباتی تعلق نہیں قرار دینا چاہتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت در حقیقت ایمان کا ایک جز تھا۔ جیسے حضور علیہ السلام سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، ویسے اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کا جز تھا۔ اور آقا علیہ السلام یہ سمجھاتے تھے، کئی بار ایسا ہوا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والا یوں سمجھے جیسے مجھ سے محبت کر رہا۔ کبھی آپ نے فرمایا الحسن منی وانا منہ، کبھی فرمایا الحسین منی وانا منہ، کبھی فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ کبھی فرمایا جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو حضور علیہ السلام نے دراصل یہ بات سمجھائی کہ آپ کی اہل بیت سے محبت کرنا در حقیقت ایمان کا تقاضا ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام اہل بیت کی فضیلت بیان فرما رہے تھے تاکہ لوگ اہل بیت سے محبت کریں۔ اس طرح کبھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی فضیلت کسی موقع پر بیان فرمائی، یعنی حاضرین میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اہل بیت اطہار حضور کے رشتہ دار ہیں، تو محض رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کی فضیلت بن گئی، سوال ذہنوں میں آتا ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ شان تھی، اللہ نے آپ کی نگاہ کو غیب کا علم اور کشف اور مغیبات کا انکشاف عطا فرمایا تھا۔ اگر کسی کے دل میں، ذہنوں میں یہ خیال آیا، یہ بعض اوقات منافق لوگ اپنے گھروں میں کوئی بات کرتے، اپنی مجلس میں چھپے طریقے سے بات کرتے،
جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے حضور علیہ السلام تذکرہ کیے بغیر جو باتیں انہوں نے گھروں میں کی ہوتی اس کا جواب منبر پہ عطا فرما دیتے، اور کبھی یہ فرماتے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، کبھی فرماتے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر منبر پہ اس مسئلے کو بیان فرما دیتے۔ تو آپ نے محسوس فرمایا کہ کچھ لوگ اہل بیت کی نسبت دل میں قد اور بغض یا کمی رکھتے ہیں، اس لیے آپ یہ بھی فرماتے کہ جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یہ حدیث بات ہے۔ تو اہل بیت نبوی سے بغض رکھنا حضور علیہ السلام سے بغض رکھنے کے مترادف ہے۔ تو کبھی کبھی حضور علیہ السلام لوگوں کے ذہنوں کی اس گھٹن کو دور فرماتے تھے، لہذا وہ ایک ایسا موقع تھا جہاں اس پس منظر اور تناظر میں آپ نے بات فرمائی۔ اس وقت قرآن مجید کی بات تو ہر جگہ ناگزیر تھی ہی، ناگزیر تھی۔ اہل بیت کا ذکر اس لیے کر دیا قرآن کے ساتھ تاکہ لوگ سمجھیں کہ جس طرح میری سنت کا درجہ ہے قرآن کے ساتھ، اسی طرح میری اہل بیت کا درجہ بھی ہے قرآن کے ساتھ۔ یہ اس کی کنسیلیشن ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک شخص نے سوال کیا حضور علیہ السلام سے، آقا سب سے بہتر عمل اسلام کے اندر کون سا ہے؟ سب سے بہتر عمل؟ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ ایک دوسرے دن ایک شخص نے آ کے سوال کیا حضور سب سے بہتر عمل کون سا ہے اسلام میں؟ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد کرنا سب سے بہتر۔ ایک تیسرے مقام پر ایک صحابی نے سوال کیا حضور سب سے بہتر عمل کون ہے؟ اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ اب آپ دیکھیں آپ کے سوال کے ساتھ یہ جواب آ گیا۔ سوال ہر ایک جگہ تینوں جگہوں پر ایک ہی تھا مگر جواب جدا جدا تھا۔ اب اس کی ریزن کیا ہے، فلسفی کیا ہے؟ فلسفی یہ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ وہ شخص کی باطنی حالتوں کو دیکھ لیتے۔ آج بھی حضور اپنی امت کی باطنی حالت کو نظر فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ پہلے شخص جس نے سوال کیا بہتر عمل، حضور نے نگاہ سے دیکھ لیا کہ یہ نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھتا، قضا کر دیتا ہے، بیان نہیں ہوا، آپ نے دیکھ لیا، لہذا فرمایا سب سے بہتر عمل نماز وقت پر ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہتر عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا، یعنی تم وقت پہ ادا کرو، تم کوتاہی کرتے ہو۔ دوسرے نے پوچھا، آپ اس کو فرمایا جہاد، آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ یہ بزدل ہے، جہاد سے جان کتراتا ہے، ڈرتا ہے موت سے، اس کو فرمایا جہاد، تاکہ مطلب یہ تھا کہ تمہارے لیے جہاد ہے، تم اپنی طاقت پیدا کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا سبق سیکھو۔ جس کو فرمایا کہ ماں باپ سے سلوک، اس کو راہ نبوت سے دیکھ لیا کہ یہ ماں باپ کی بے ادبی کرتا تھا اور جھڑکتا تھا، ادب نہیں کرتا تھا، اس کو فرمایا تمہارے لیے سب سے بہتر عمل ماں باپ کا ادب کرنا۔ تو یہ موقع محل کے مطابق تعلیم فرماتے، اسی کا نام حکمت نبوی ہے۔